ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت کے بعد اللہ جل شانہ نے روزے کا مقصد بھی بتا دیا کہ روزے کا حکم اس لیے کیا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں پرہیزگاری پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ فرمایا پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے روزے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام 6 ماہ کے روزے رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام پر 40 دن فرض ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر 2 ماہ روزے فرض ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم پر بڑی شفقت کا اظہار فرمایا، ہم پر 1 ماہ کے روزے فرض کیے۔ تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے۔ فرمایا میری خاطر اگر بھوک اور پیاس سے دن گزارو گے تو میں تمہارے روزے کی قدر کروں گا، تمہاری بھوک اور پیاس کی قدر کروں گا، میں بڑا قدردان ہوں۔ انہ غفور شکور۔ اللہ رب العزت بخشنے والے بڑے ہی قدردان ہیں۔ فرمایا میری خاطر پیاس کی شدت برداشت کر کے دیکھو، میں تمہیں فردوس بری کے باغوں سے کھلاؤں گا، میں تمہاری مہمانی کا سامان جنت الفردوس میں کروں گا، میں وہاں دسترخوان بچھاؤں گا تمہارے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ہمیشہ ہمیشہ ہی تمہاری دعوت کا انتظام ہوتا رہے۔ اور جنت الفردوس ایسی جگہ ہے، اتنے خوبصورت وہاں محل ہے، وہاں سے کوئی نکلنا پسند ہی نہیں کرے گا، جگہ بھی نہیں کوئی بدلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا ہے روزے دار کو، اللہ خود میزبان بنے گے اور فردوس بری کے باغوں میں اللہ اس کی ضیافت کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے آبی مخلوق کو حکم دیا، مچھلیوں کو حکم دیا، زمینی مخلوق چیونٹیوں کو حکم کیا، آسمان کے فرشتوں کو حکم کیا کہ 1 ماہ میری تسبیح و تحلیل چھوڑ دو، میرے روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کو دعا پر مامور کر دیا کہ میرے روزے دار کی بخشش کی دعا کرو۔ افطاری کے وقت بھی اللہ اپنی مخلوق کو حکم کر دیا، میرا بندہ روزہ افطار کرنے لگا ہے، اس کی افطاری پر یہ دعا کر رہا ہے، آمین کہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ دن کے پچھلے حصے میں معدہ چونکہ خالی ہو جاتا ہے تو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک ہوا سی اوپر منہ کے ذریعے باہر نکلتی ہے جو ایک ناخوشگوار ہوا ہے۔ قرب و جوار میں بسنے والے لوگوں کو وہ بو بڑی عیبدار لگتی ہے، وہ بڑی ناگوار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ جو بو ہوتی ہے وہ میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔
کتنی شفقت فرمائی اللہ رب العزت نے، کتنے قدردان ہیں. فرمایا جنت کا ایک خوبصورت حسین دروازہ باب الریان صرف روزے داروں کے لیے خاص فرما دیا. میرے روزے دار بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے اتار کر اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. کوئی اور آدمی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا سوائے روزے دار کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحت عند فطرہ، فرحت عند لقاء ربہ. ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، سامنے مشروب پڑے ہوئے ہیں، کھانا پڑا ہوا ہے، انواع و اقسام کے پھل پڑے ہوئے ہیں، جبکہ کان مسجد کے سپیکر کی طرف ہے. کب اللہ اکبر کی آواز آئے تو میں روزہ افطار کروں. عجیب خوشی مومن کو ملتی ہے. اور ایک خوشی اللہ رب العزت اس کو اس دن دیں گے، آخرت والے دن، جب اپنے رب کا دیدار ہوگا، جب اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. کتنی بڑی خوشی روزے دار کو مل رہی ہے. تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار، یہ روزے دار کو آخرت والے دن نصیب ہو. اللہ پھر روزہ سفارش کرے گا، روزہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اے اللہ، اس بندے نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، میں نے اس کو کھانے پینے سے باز رکھا، میں نے اس کو بری خواہشوں سے باز رکھا، تو میری سفارش اس روزے دار کے حق میں قبول فرما کر اس روزے دار کو جنت میں داخل کر لے. تو اللہ رب العزت روزے کی سفارش قبول فرما کر روزے دار کو جنت میں داخل فرما دے گا. کتنی بڑی سعادت ہے روزے. اللہ اکبر. روزہ پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، روزہ دوزخ سے ڈھال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل اعمال ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ. بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے خاص ہے سوائے روزے کے، یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ اکبر. روزے کی جزا اللہ اپنے ذمہ کر لی. فرشتوں سے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہاری کلمیں گھس جائیں گی، تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، تم میرے روزے دار کا ثواب نہیں لکھ سکتے، لہذا میں ہی جزا دوں گا. کبھی فرمایا حوض کوثر پلاؤں گا، کبھی فرمایا جنت کی میں اعلیٰ شرابن طہورا پلاؤں گا، کبھی فرمایا جنت الفردوس کے باغوں میں سے اس کو کھلاؤں گا، کبھی فرمایا اس کے جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز آئے گی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ کتنا بڑا آزاد ہے، شادی پروٹوکول مل رہا ہے اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اللہ اسے اعزاز دے رہے. تو ہر عمل فرمایا اس بنی آدم کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، سوائے روزے کے یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں. کیوں؟ بندہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، ٹھنڈے مشروب پڑے ہوئے ہیں، انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، کمرے میں اکیلا ہے لیکن کوئی چیز پیتا نہیں، کوئی کھاتا نہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، ایمان ہے، اس کا یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا. تو فرمایا میں تیری اس نیکی کو قبول فرما کر میں نے اس کا ثواب اپنے ذمہ لے لیا. یا اللہ تو بعض لوگوں کو ثواب 10 گنا دیتا ہے، بعضوں کو ثواب 700 گنا دیتا ہے. فرمایا بعض مال کا ثواب 10 گنا ہے، بعض مال کا ثواب 700 گنا ہے. روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. روزہ میرے لیے ہے، روزہ صبر کا نام ہے، لہذا میں روزے داروں کو ثواب بھی بغیر حساب کتاب کے دوں گا. اللہ اکبر. کتنا بڑا اجر اللہ رب العزت نے دی. تو لہذا ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے ایمانداروں میرا حکم مانو اور روزہ رکھو. تو جس نے روزہ نہ رکھا، بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا،
اللہ اسے ایمان کی سند نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد عورت کے شان کے لائق ہی نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول حکم کرے تو وہ اپنی مرضی کرے۔ تو اگر کسی نے ایمان کی سند لینی ہے، ایمان کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ مبارک محترم مہینہ آیا ہوا ہے، یہ مہمان ہے، ہم روزے رکھیں، اپنے رب کو راضی کریں، ساتھ ساتھ روزہ رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں۔ خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، وہ گناہوں سے ایسے بری و ذمہ ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا۔ اللہ اکبر، جیسے پہلے دن کا نو مولود بچہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس طرح روزہ رکھنے والا اور تراویح پڑھنے والا بھی اسی طرح ہی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جو روزہ رکھے اور تراویح کی نماز پڑھے، قیام اللیل کرے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے ہی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس چہرے کو شاد اور آباد رکھے جو میری بات سنے اور آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔